خیبر کا جو گیٹ تھا پوری یہودی صلاحیت، پوری ٹیکنالوجی، پورا شریعت، پوری کوٹنیتی گیٹ پر صرف کر دی گئی تھی کہ گیٹ اتنا مضبوط بنایا جائے کہ کوئی بھی آوے گیٹ نہ اکھاڑ سکے۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو یاد رکھیے خود حضور پاک علیہ السلام خیبر کے حملے میں شریک ہیں، یعنی یہ غزوہ ہے، سریہ نہیں ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام قاعدہ یہ رکھا تھا آپ نے کہ کسی ایک کو جھنڈا دیتے تھے، کسی ایک کو فلیگ دیتے تھے، علم دیتے تھے، اور وہ آگے جاتا تھا اور اس کے سرکردگی میں لشکر آگے بڑھتا تھا۔ میں یہاں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ پہلے دن جھنڈا دیا گیا، بہادر کو دیا گیا، ظہیر کو دیا گیا، شجیع کو دیا گیا، نتیجہ صفر رہا۔ پھر دوسرے دن لشکر بھیجا گیا، جھنڈا دوسرے کو دیا گیا، جس کو جھنڈا دیا گیا وہ بھی شجیع، بہادر، جوامرد تھا، نتیجہ یہ لگاتار مسلمانوں کا 2 دنوں تک حملہ کرنا اور کامیاب نہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ لشکر جتنا بھی بڑا ہو جائے، بڑائی، تعداد یہ فتح کا سبب نہیں بنتی۔ ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ کا لشکر تھا اور بابر چند ہزار کے ساتھ آیا تھا۔ تعداد اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ کامیابی مل جائے گی۔ اب ایمان کی بات کی ہے، جب بھی کوئی جگہ فتح ہوتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو، اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو، تب تک کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ کوئی فتح کر لے اور فتح ہو جائے۔ تو معاملہ 2 دنوں کے حملے میں رضائے الہی کے حصول کا تھا کہ رضا اللہ کی حاصل کی جائے تب نہ فتح ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ فتح ہو، اللہ بھی چاہے کہ فتح ہو، ہے نا؟ اب اللہ اور رسول کے درمیان کیا سرگوشی ہوتی ہے، کیا نجوا ہوتا ہے، اس کا اندازہ امت کبھی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی۔ آسمان پر فرشتوں کی گزرگاہ متعین کر دی گئی ہے، کہاں تک فرشتے گھسیں گے، کہاں تک کوئی جا سکتا ہے۔ ذرا سا گزرگاہ میں فرق ہو تو فرشتے مقرر ہیں، گرز مارتے ہیں۔ یہ عام اطلاع کے لیے تو یہ حال ہے، اور جو خدا اور نبی میں ہو وہاں کس کی گزر ہے نا؟ لیکن نبی کبھی کبھی پردہ اٹھاتے ہیں، تو جیسے شیخ کے جلووں کو مرید شیخ کے پردے میں دیکھ لیتا ہے، اسی طرح امت نبی کی جلوہ سامانی کو نبی کبھی کبھی پردہ اٹھا دیتے ہیں تو ذرا سا نظارہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو نبی کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے، حضور سید الاولاد، سرور کائنات، سید کل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل، ہائے ہائے کل، تیسرے دن، کل 2 دن تو گزر چکا ہے، کامیابی نہیں ملی ہے۔ یہودی بھولے نہیں سما رہے ہیں، گیٹ کی ٹیکنالوجی کام آ گئی، قلعے پر محنت نہیں کیا، پھاٹک ایسا بنایا۔ حضور فرماتے کل میں اسے علم دوں گا، کل میں اسے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجوں گا، جس سے اللہ راضی ہے اور جس سے رسول راضی ہے۔
جو اللہ کا محبوب ہے اور رسول کا بھی محبوب ہے، جو اللہ سے راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، کل اس کے ہاتھ میں کچھ بات ہوئی ہے، کچھ مکالمہ ہوا ہے پروردگار سے، جو پاکیزہ مکالمہ ہوا ہے اس پر سے ذرا سا پردہ سرکایا گیا ہے، تو اس ذرا سا جو پردہ سرکا ہے، تو جو آفتاب علم کی کرن اندر آئی ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ کل اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ راضی ہے اور اللہ کا رسول راضی ہے نا۔ اب ذرا دیکھیے صحابہ کس قوم کا نام ہے؟ صحابہ اس قوم کا نام ہے جس کو بنایا قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو رسول کی تربیت میں پروان چڑھا ہے، بالغ ہوا ہے۔ اب صحابہ جب اس بات کو سنتے ہیں کہ کل اس کو دیا جائے گا، متوجہ چاہتا ہوں، تو صحابہ کے دلوں میں ایک ارمان جاگتا ہے، ایک تمنا انگڑائی لیتی ہے، اور یہ تمنا اور یہ ارمان اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اس قوم کا نام ہے جو شب و روز اللہ کی رضا کی طلبگار ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جسے رضا کی طلب ہوگی اسے اس بات کی طلب ہوگی کہ کل والی سند ہمیں کو ملے، اس لیے کہ ہم رضا الہی چاہتے ہیں۔ سب کو طلب ہے، یہ طلب صحت مندی کی علامت ہے۔ یہ طلب بھوکوں کے سامنے تذکرہ کیا جائے کہ کل بھوکے کو کھانا کھلایا جائے گا، بھلا بتائیے تو وہ کون بھوکا ہوگا جو یہ نہ سوچے کہ کل کھانا ہمیں کو ملے گا، ہے نا؟ اس سے بھوک کی صداقت کا پتہ چل رہا ہے، اور یہ صحابہ کے باکمال ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن باکمال خواہش کا ہونا الگ بات ہے، اور کسی کے کمال کا فیصلہ آسمان پر ہونا الگ بات ہے نا؟ ہاں، باکمال ہونے کی خواہش کرنا اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے خواہش تب تو بڑی بری بات ہے خواہش یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ جانتے ہیں آپ کے کیا ہوا؟ سب کو اپنا خیال، اگر یہ خیال کبھی بھٹکا بھی تو خیال جائے گا کدھر؟ معاملہ جنگ کا ہے، کسی صحت مندی کی طرف خیال جائے گا، سوستھ ہو، ہیلدی ہو، اسی کی طرف توجہ جائے گی۔ بھلا کس کی توجہ اس کی طرف جائے گی؟ جس کو معلوم ہو کہ آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھیں لال لال ہیں، آنکھ کھولنا مشکل ہے، آنکھ کے پپوٹے اس قدر سوجے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ معلوم کیسے نہ ہوگا؟ جس کی آنکھ میں رسول اللہ کی رضا نظر آتی ہو، بھلا اس کی آنکھ چھپی کیسے رہے گی؟ کسی کو یہ یقین نہ تھا کہ اس کو بلایا جائے گا جس کی آنکھ لال لال سوجی ہوئی، اندر سے دکھ اور گڑ رہی ہے نا؟ اور جب سرکار دو عالم نے کل کی صبح ہوئی اور آواز دی نادى علیًا مظہر العجائب، ہے نا؟ تب پتہ چلا کہ علی کو بلایا جا رہا ہے، علی کو بلایا جا رہا ہے، علی لائن میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ وہ نہیں ہے جو کہے رب ارنی کہ اللہ ہم تجھ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس نبی کی امت ہے جو سو رہا ہے اور جبرائیل اٹھا کے کہتے ہیں رب کی طرف جائیے گا نہیں، ہے نا؟ تمنا نہیں ہے۔ مخدوم حسین نوشاد توحید بلخی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا اس دنیا میں صاحب نعمت دو طرح کے ہوتے ہیں، اس دنیا میں صاحب نعمت دو طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے فردوسی وزڈم، فردوسیوں نے دنیا کو کیا دیا، ہے نا؟ یہ بھی ایک تحقیق کا مدعا ہے۔ مخدوم حسین کہتے ہیں صاحب نعمت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صاحب درخواست ہوتے ہیں اور ایک صاحب برخاست ہوتے ہیں۔ کہیں دنیا میں اس طرح ملے کہ نہیں آپ کو، ہے نا؟ یہ سب فردوسیوں کا الہام ہے۔
اور یہ الہام مبنی پر علم الہی